بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں سیری ٹرانسمیشن کے ساتھ، اور حسب معمول ہمارے ساتھ ملک کے ممتاز عالم دین اور رکن اسلامی نظریاتی کونسل جناب ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب موجود ہیں، اور ان کے ساتھ آج تشریف رکھتے ہیں جناب علامہ عبدالشکور حقانی صاحب، اور ہمارے اور آپ سب کے جناب معروف ملک کے نعت خواں جناب محبوب احمد حمدانی صاحب۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، ضیاء اللہ شاہ صاحب آپ بھی بہت شکریہ، اور عابد رؤوف قادری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ملک کے ممتاز نعت خواں۔ آپ نے تلاوت کلام پاک بھی سنی اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ نے سنی، اور اب ہم آتے ہیں آج کے موضوع کی طرف جو ہم نے انتخاب کیا آج کے لیے، کہ خلفائے راشدین کا دور اور آج کے حکمران۔ سچی بات تو یہ ہے کہ موضوع ویسے بنتا یہ بھی نہیں ہے کہ آج کے حکمرانوں کا اگر ہم یہ سوچیں کہ وہ ان کے نقش قدم پہ کیسے چل رہے ہیں تو شاید بات کرنا بھی بڑا میرے خیال میں مشکل لگتا ہے۔ کہاں خلافت راشدہ اور کہاں صحابہ کرام کی اجمعین کے جو دور خلافت اور ان کا جو طریقہ کار، اور آج ہم کہاں بھٹکے ہوئے مسلمان اور بھٹکے ہوئے حکمران۔ ایک واقعہ جو اکثر نقل کیا جاتا ہے کہ خلافت راشدہ کی اہمیت کیا ہے مسلمانوں کے لیے، اور خلفاء کا جو ادوار تھے حکومت کے، وہ مسلمانوں کے لیے کتنے سود مند تھے اور کتنے مشعل راہ ہو سکتے ہیں آنے والی نسلوں کے لیے۔ ایک شخص خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ لپٹا ہوا مسلسل زار و کتار روئے چلا جا رہا تھا، اور روتے روتے ایک ہی دعا مانگے جا رہا تھا کہ یا پروردگار، میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، اپنی نیکیوں کا صلہ بھی نہیں مانگتا، مجھے بے شک جہنم میں ڈال دیا جائے، لیکن مجھے ایک بار دنیا میں خلافت راشدہ کا نظارہ کرا دیا جائے۔ اور کسی نے جا کے غلاف کو اٹھا کے دیکھا تو رونے والا شخص تھا مولانا محمد علی جوہر۔ مولانا محمد علی جوہر وہ عالم دین تھے، وہ آپ کے رہنما تھے، جنہوں نے ایک بڑی خوبصورت نظم بھی لکھی تھی۔ میں ایک دو اشعار پڑھ کے اپنے مہمانوں کی طرف چلا جاؤں گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، اور کیا ڈر ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، خلافت راشدہ ہم سب کے لیے ایک ایسی مشعل راہ جس کو اپنانے کی ضرورت تھی، لیکن بدقسمتی سے ہم تو شاید ذکر تو بار بار کرتے ہیں، مذہبی جماعتیں ہوں، کوئی حکمران آ جائے وہ بات خلافت کی کرتا ہے، سمبل اسی کو رکھتا ہے کہ ہم خلافت کے نظام کو قائم کرنا چاہتے ہیں، لیکن خلافت راشدہ کی سوچ اگر کہیں نہ کہیں کار فرما موجود ہے، عمل تو کہیں بھی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی پوری ایک آنے والی تاریخ کے لیے، آنے والے ادوار کے لیے خلافت راشدہ کی اہمیت کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً آج کا موضوع موجودہ حالات کے تناظر میں امت مسلمہ کو سامنے رکھ کر اگر ہم بات کریں تو بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یقیناً خلفائے راشدین اور موجودہ حکمران جو آپ نے موضوع منتخب کیا ہے، تو وہاں ہم موازنہ نہیں کریں گے کہ حکمرانوں کا جو ہمارے موجودہ عالم اسلام کے حکمران ہیں، قیادت ہے، ان کو ہم جا کر تولنا شروع کر دیں خلفائے راشدین، ان کو آئینہ دکھائیں گے۔ ان کے لیے ہم آج کا جو ہمارا پروگرام اصل میں یہ ہے جو ابھی آپ نے بات کہی کہ ہم ایسے اوصاف جو ان کے طرز حکمرانی کے اصول تھے وہ واضح کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ان کو اپنا کر تاکہ کچھ نہ کچھ رہنمائی کو کر لیں۔ اور آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہر ایک اپنا موٹو نصب العین خلفائے راشدین یا خلافت راشدہ کو قرار دیتا ہے۔ یقیناً ہونا بھی چاہیے، ہم جتنے بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، خطا کار کیوں نہ ہو، اور گناہوں میں بالکل ملوث اور گرے ہوئے کیوں نہ ہو، نبی پاک ہم پھر بھی نام لیتے ہیں، انہی کی طرف ہم دیکھتے ہیں، انہی سے اپنی نسبت کو اپنے لیے باعث فخر ضابطہ حیات وہیں سے ہم لیتے ہیں۔ تو یقیناً تو اس لیے میں سمجھتا ہوں، اور ان کے بارے میں چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین وعضوا علیہا بالنواجذ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے تمہیں نبوت بھیجی، اور یہ نبوت تب تک رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، یہ میری ذات دنیا کی زندگی میں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو لے جائے گا تو فرمایا ثم تکون خلافہ علی منہاج النبوہ، پھر اللہ میرے منہج کے مطابق، میرے اصولوں کے مطابق خلفاء بھیجے گا جو میرے اصولوں کے مطابق حکمرانی کریں گے، اور جب تک اللہ چاہے گا وہ تم میں رہے گی۔ اور فرمایا خلافت النبوۃ 30 سنۃ ثم یؤتی اللہ ملکہ لمن یشاء۔ یہ نعت کے وہیں آپ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ میرے آقا علیہ السلام نے پیش گوئی فرمائی، یہ وحی کا علم ہے۔ آقا نے فرمایا جو میری نبوت کا دور ہے، مدت وہ 30 سال ہوگا، اس کے بعد بادشاہی کا دور ہوگا، اللہ جس کو چاہے گا
وہ بطور بادشاہ حکمران بنائے گا، لیکن میرے خلفاء جو ہیں خلافت راشدہ، خلافت علی منہاج النبوہ، اس کا دورانیت 30 سال ہے۔ حضرت امام حسن ان کے 6 ماہ اس میں ڈالنے دو، 30 سال نہیں پاک کی بخاری صاحب اس میں کہیں اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ کہا گیا کہ پھر اس کے بعد ظلم و جبر کا دور آئے گا؟ نہیں، یہ نہیں لفظ آپ نے فرمایا کہ پھر نبوت کے بعد، خلافت کے بعد ثم یؤتی اللہ ملکہ لمن یشاء، لیکن آگے جو جا کر بہت عرصہ آگے چونکہ بڑی دور تک وہ چلتی رہی سلسلہ، تو خیر اس پہ ہم الگ بات کریں گے۔ ہم آج جو لے کے آئے موضوع کے مطابق میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو آپ نے بات اٹھائی کہ خلافت جو ہے، اس کے بارے میں اللہ نے خود قرآن میں بھی فرمایا، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ وہ جو خلافت راشدہ ہے نا، اس کے اصول حکمرانی یہ تھے بنیادی طور پہ 4 چیزیں: نماز کا نظام قائم کرنا، زکوٰۃ کا سسٹم نافذ کرنا، نیکی کو اپنے ماحول میں، اپنے معاشرے، سوسائٹی، ریاست میں فروغ دینا، بالکل ٹھیک، اور جو برائیاں اللہ کی بغاوت، نافرمانی ہے، عوام کے استحصال ہے، اس کا قلع و کما کرنا، اس کو روکنا، اس کی روک تھام کرنا۔ خلفائے راشدین کے بارے میں اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ تو فرمایا کہ یہ جو خلافات ہیں نا، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب حیدر مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن، یہ جو وہ خلفاء ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست تعلیم و تربیت بھی پائی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تیار کیا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی میں سمجھتا ہوں خود منتخب کیا۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد گرامی ہے، انہوں نے خطبہ دیا اپنے تلامذہ کو، فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد فاصطفاہ لنفسہ وبعثہ برسالتہ ثم نظر فی قلوب العباد فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد فاصطفاہم لنبیہ وجعلہم وزراء یقاتلون عن دینہ۔ اللہ پاک نے تمام انسانوں کے دلوں میں جھانکا، سب سے اعلیٰ دل پایا تو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے دل کو پایا۔ انہیں اللہ نے اپنی محبت کے لیے، اپنا حبیب بنانے کے لیے، خاتم الانبیاء بنانے کے لیے چن لیا۔ پھر اللہ نے تمام انسانوں کے دلوں میں جھانکا تو سب سے اعلیٰ دل اصحاب مصطفیٰ کے دلوں کو پایا۔ انہیں اللہ نے اٹھا کر اپنے محبوب کے وزراء بنا دیا، رفقاء بنا دیا۔ وہ دین کے لیے لڑا کرتے تھے، جہاد کرتے تھے، جد و جہد کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیں نبی پاک کی زندگی میں بھی بدر ہے، احد ہے، حنین ہے، ساتھ ساتھ کھڑے ہیں جی۔ اور اس کے بعد بھی خلفائے راشدین نے جناب صدیق اکبر سے لے کر آپ آگے تک چلتے جائیں، کیا کچھ نہیں اسلام کی آبیاری کے لیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ عبدالشکور حقانی صاحب، اگر ہم بات کریں حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت، کیا ہم سمجھتے ہیں کہ کس کس دور میں ہم نے کن کن چیزوں کی طرف اپنے مسلمانوں نے اپنے آپ کو آگے بڑھایا، بہتر کیا، ادارے قائم کیے، اور سماجی جو برائیاں تھیں اس کو ختم کرنے کے لیے کردار ادا کیا؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ دیکھیے، خلافت راشدہ میں سب سے پہلے خلیفہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کی سیرت کا اگر ہم مطالعہ کریں، خلیفہ ہونے کے باوجود عاجزی بہت زیادہ اور رفاہی کام، خدمت خلق، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا ایک وصف ہے۔ آپ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک نابینا خاتون تھی، اکیلی رہتی تھی، تو ان کے گھر کے کام کاج کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ جا کے دیکھا کہ اس کے کام کون کر جاتا ہے۔ تو نابینا عورت سے پوچھا، اس نے کہا مجھے تو پتہ نہیں ہے، صبح سویرے کوئی آتا ہے، پانی بھر جاتا ہے، صفائی کر جاتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوشش کی کہ میں دیکھ پاؤں، کئی دنوں تک دیکھ نہ پائے کہ ان کے پہنچنے سے پہلے ہی صفائی ہو جاتی تھی، گھر کا کام کاج ہو جاتا تھا۔ بالآخر ساری رات وہاں ایک کونے میں چھپ کے بیٹھے رہے تو دیکھا کہ ایک صاحب آئے ہیں اور منہ لپیٹا ہوا رومال کے ساتھ، اور آ کے گھر کی صفائی کی ہے، اور پانی کے برتن جو تھے وہ بھرے ہیں، اور جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ نابینا خاتون کو دی ہے۔ جب واپس نکلنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پکڑ لیا اور فرمایا چہرہ دکھاؤ پہلے، ہو کون؟
جب وہ نقاب اتارا تو وقت کے خلیفہ خلیفۃ الرسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ کی سیرت ہمیں کیا بتاتی ہے کہ آپ جس دنیاوی مرتبے پہ جہاں مرضی پہنچ جاؤ، لیکن اصل وہ ہے جس کے دل میں خدمت خلق کا جذبہ ہو. خدمت خلق کا جذبہ بہت بڑا جذبہ ہے، کاش ہمارے اندر یہ پیدا ہو. ہمارے تو عام لوگ بھی اس چیز کو شرم محسوس کرتے ہیں کہ چھوٹا سا عہدہ منہ بھی لپیٹا ہوا ہے تاکہ پتہ بھی نہ چلے کسی کو، اظہار بھی نہ ہو، یعنی نمود و نمائش بھی نہ ہو. یہ حضرت صدیق. اور پھر وہ مزدور کی تنخواہ والا واقعہ تو بڑا مشہور ہے کہ میری تنخواہ اتنی ہو جتنی ایک مزدور کی ہے. فرمایا اگر گزارا نہ ہو تو فرمایا کہ گزارا نہیں ہوگا تو مزدور کی تنخواہ بڑھا دوں گا، یہ تو نہیں کہ اپنی بڑھا لوں گا. اور آج ہم مزدور کی تنخواہ سب سے کم رکھتے ہیں، یہ سب سے کم مزدور کی تنخواہ ہوتی ہے. قاری صاحب ایک چھوٹی سی کمرشل بریک لے لیں، کمرشل بریک سے واپس آئیں گے ساری ٹرانسمیشن سے. یہیں سے آپ کے ساتھ علماء دین موجود ہوں گے اور آپ جان پائیں گے خلافت راشدہ کی خوبصورت جو حکومت تھی اس میں کیا کیا مسلمانوں نے کارنامے سر انجام دیے. دل مسلم میں عظمت حضرت صدیق کی ہے. دل مسلم میں عظمت حضرت صدیق سب کے دل میں ہے محبت حضرت صدیق کی. سب کے دل میں ہے محبت حضرت صدیق کی. سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے حضرت صدیق ہیں. سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے حضرت صدیق ہیں. سب سے پہلی ہے خلافت حضرت صدیق کی. سب سے پہلی ہے خلافت حضرت صدیق کی. قبر میں بھی آپ ساتھی ہیں رسول اللہ. قبر میں بھی آپ ساتھی ہیں رسول اللہ کے. دیکھیے شان رفاقت حضرت صدیق کی. دیکھیے شان رفاقت حضرت صدیق کی. سب سے پہلی ہے خلافت حضرت صدیق کی.
سب کے دل میں ہے محبت حضرت صدیق کی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ جناب حافظ مرغوب احمد حمدانی صاحب کو آپ نے سنا۔ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، بڑا لمبا وقت چاہیے، وقت بڑا کم ہوتا ہے ہمارے پاس۔ اب ہم 4 خلفائے راشدین ان کا تذکرہ کریں، ان کی یا شان بیان کریں، ممکن نہیں ہے کہ اس کو 1 دن 2 دن 4 دن میں بھی سمجھا جا سکے، لیکن اگر آپ مختصراً بتائیں کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے لے کے حضرت علی تک، اگر آپ دیکھیں ان چاروں ادوار کے اندر نمایاں خصوصیات آپ کو کیا نظر آتی ہیں؟ یقیناً میں سمجھ سب سے نمایاں خصوصیات تو یہ ہیں کہ اسلامی اقدار اور عقائد ان کا تحفظ کرنا، جیسے جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا لَوْقَاتِلَنَّ الَّذِي يُفَرِّقُ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ لَوْ مَنَعُونِي قَالَ ایک رسی بھی زکوٰۃ کی ادا نہیں نہ کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کرتے تھے تو میں ان کے ساتھ لڑائی کروں گا، مجھے ان کی پھر نمازوں کی، یعنی اسلامی عقائد اور اقدار اور جو بنیادیں اسلام کی ان کا تحفظ کرنا، یہ تمام خلفاء کے اندر آپ کو نظر آئے گا۔ دوسرا مساوات، جس کا ایک ابھی واقعہ سنایا حضرت علامہ عبدالشکور صاحب نے، نبینا خاتون کتنے واقعات اس طرح کے، جناب سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب بیت المقدس کی چابیاں وصول کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو انداز کیا تھے، ایک بیت المال سے اونٹ لے کر گئے، اور ساتھ پروٹوکول کا کیا پروٹوکول، ایک ساتھی رفیق سفر خادم، اور اس کے ساتھ باری باندھی کہ ایک منزل پہ تم سوار ہوگے میں پیدل چلوں گا اور اگلی منزل پہ اس کی الٹ ہوگا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ جب بیت المقدس کے قریب پہنچے، آخری منزل تھی، تو باری سواری پہ بیٹھنے کی غلام کی تھی، پیدل چلنے کی جناب امیر المؤمنین کی تھی۔ اسے بڑی منت سماجت کی کہ لوگ سامنے کھڑے ہوں گے استقبال کے لیے، انہیں اندازہ تو ہو جائے کہ آپ امیر المؤمنین، کہا ایسا نہیں ہوگا، قیامت کو جواب کون دے گا؟ اور ایسا ہی ہوا کہ جب وہاں پہنچے تو وہ جب وہاں لوگ کھڑے تھے غیر مسلم بھی، جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے سمجھا جو سواری کے اوپر سوار ہے یہ امیر المؤمنین ہے۔ تو جب حکمران جو سپہ سالار نے بتایا کہ نہیں وہ جو پیدل چل رہے ہیں یہ ہیں، تو آپ مجھے بتلائیے ذرا کیا اثرات ہیں ان چیزوں کے، مساوات۔ تیسرا وہاں پر آزادی ضمیر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں اور سامنے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، کہا ہم آپ کا خطبہ نہیں سنتے، ہم آپ کی بات نہیں سنتے۔ یہاں تو کہتے ہیں مستثنیٰ فلاں مستثنیٰ فلاں یہ استثناء 22.5 لاکھ مربع میل حکمران، اور وہ حکمران جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا لو ما لقيك سالكا فجا ما لقيك الشيطان سالكا فجا الا سلك فجا غير فجك، میرا عمر وہ عمر ہے اس کو دیکھ کر جس گلی بازار سے یہ گزرتا ہے شیطان چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ وہ عمر فاروق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک دن دودھ پیا خواب میں، اور جب وہ دودھ بچا تو میں نے عمر فاروق کو دے دیا۔ صحابہ نے پوچھا فما اول تو یا رسول اللہ، قال العلم، اس کی تعبیر کیا فرمایا؟ اس کی تعبیر علم ہے۔ وہ عمر فاروق کہا کہ ہم نہیں آپ کو خطبہ سنتے، کہا جی کیا ہوا، وگرنہ وہاں کو مارا نہیں، ہمارا دور ہوتا ہے اٹھا کے باہر پھینک دیتے، نہیں یہ نہیں ہوا۔ کہا کہ آپ نے یہ جو قمیض نہیں پہنی ہے نا، جن چادروں سے یہ بنی نظر آ رہی ہے نا، وہ تو غنیمت کے مال کی چادریں، وہ تو آپ کے حصے میں ایک آئی تھی، ایک میرے حصے میں آئی تھی، آپ کے پاس 2 پیسے، آپ کی قمیض تو بنتی نہیں 2 چادروں کے بغیر، جب تک اس کا آپ ہمیں حساب نہیں نہ دیتے ہم آپ کی بات نہیں سنتے، بائیکاٹ کرتے ہیں آپ کا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو آپ نے فرمایا بیٹا کھڑا ہو اور اس کا جواب دے سلمان فارسی، مجھے چادر ملی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے حصے کی چادر اپنے بابا کو دی۔ تو یہ ہے آزادی ضمیر، ضمیر کی آزادی۔ اور تیسرا وہاں جو بنیادی چیزیں نظر آتی ہیں وہ کیا ہیں؟ انہوں نے وہاں پر عدل و انصاف ایسا کر کے دکھایا کہ کوئی وہاں پہ فرق نہیں تھا کہ مخالف بھی سامنے آیا نا اس کے ساتھ بھی عدل کیا، مخالفوں کے ساتھ بے انصافی نہیں کی گئی۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ حضرت علی المرزا کرم اللہ وجہ الکریم ان کا ایک اپنے دور خلافت میں معاملہ ہو گیا کہ یہودی کے ساتھ قاضی ابو شریح کی عدالت میں کیس چلا گیا زنا کا۔ انہوں نے کہا کہ آپ زنا، حضرت علی فرماتے ہیں میری ہے، وہ کہتے ہیں میری ملکیت اس وقت اس کے یعنی قبضہ اس کا علی یہودی کا تھا۔ آپ نے گواہ پیش کی امام حسن کو اور اپنے غلام کمبر کو، قاضی ابو شریح نے دونوں ہی چیزیں کہا کہ نہیں، باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی، آقا کے حق میں غلام کی گواہی، یہ قبول نہیں ہوتے دونوں۔ تو وہ فیصلہ اٹھا کر اس کے حق میں دے دیا، فیصلہ ہو گیا، مجلس برخاست ہو گئی۔ تو آپ فرماتے ہیں ابو شریح تیرا فیصلہ سر آنکھوں پہ، لیکن تو نے دوران سماعت
بے انصافی کی ہے. یہودی کا پورا خاندان آیا ہوا تھا. اب وہ بھی کھڑے ہوئے کہ کیا بے انصافی ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ دوران سماعت تو بے انصافی کر رہا تھا. جب مجھے مخاطب کرتا تھا تو مجھے ابو الحسن کہہ کے یا ابو الحسن کہہ کے مجھے کنیت، میری کنیت کے ساتھ، یہودی کا تو ذاتی نام لے کر کنیت سے بلانا عرب میں یہ پروٹوکول دینا ہوتا ہے، احترام دینا ہوتا ہے. تو مجھے احترام دے رہا تھا، اسے وہ احترام نہیں دے رہا تھا. آئندہ ایسا نہ کرنا. اللہ اکبر. یہ معاملہ دیکھ کر وہ سارے مسلمان ہو گئے. یہ طرز حکمرانی تھا. اور حضرت علی کی یہ بات آخری میں سناتا ہوں. سبحان اللہ. جو باغی تھے نا، باغی خوارج جو آپ کے ساتھ جنگ کر رہے تھے، آپ کے خلاف وہ فتوے لگا رہے تھے، ان کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا یہ ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے کیا خوبصورت بات کی، کیا خوبصورت. فرماتے ہیں ہم اخواننا. ملک صاحب اللہ قسم ہم مسلمانوں کو سوچنا ہے کیا مشعل راہ. نے بڑا پیارا جملہ بولا، یہ مشعل راہ ہے ہمارے لیے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. جو ان جیسا بنے گا وہ بھی ہدایت یافتہ ہوگا. فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو حضرت علی فرماتے ہیں ہم اخواننا قد بغوا علینا. بے شک بغاوت کر رہے ہیں مگر ہیں ہمارے بھائی، ہیں ہمارے یہ بھائی. یہ ہے، یہ طرز حکمرانی تھا، یہ صلہ رحمی، اصول تھے، یہ لوگوں کے لیے ہمدردی اور محبت، یہ اصول حکمرانی تھے. حضرت علی المرضا کرم اللہ کتنا وہ خوبصورت جملہ ہے، قیامت تک کے لیے مشعل راہ. فرمایا الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الذل. یاد رکھو کفر کی ریاست اللہ برداشت کر لیتا ہے، ظلم کی حکومت اللہ کبھی برداشت لیکن نہیں آج کرتا. ہم کتنے بخاری صاحب ظالم بنے ہوئے ہیں، اللہ کتنے ہم ظلم ڈھاتے ہیں اللہ اکبر. اپنے اوپر بھی، انسانوں کے اوپر بھی. اللہ ایک بریک لیتے ہیں، چھوٹی سی کمرشل بریک. سحری ٹرانسمیشن کا سلسلہ یہیں سے جاری رہے گا.